السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دکان یعنی کاروبار کی زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے؟ محترم ناظرین، کاروبار کی زکوٰۃ سے متعلق چند معلومات کا ہونا ہمیں بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ دکان یعنی کاروبار کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے، انہیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ دکان یعنی کاروبار کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ضروری ہے۔ حالانکہ یہ کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اپنی زکوٰۃ نکالے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند مسائل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ علم نہیں ہوتا دکان اور کاروبار کی زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی چاہیے۔ دکان اور کاروبار کی کون کون سی چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کا علم رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ مال تجارت سے مراد ہر وہ مال جو ہم بیچنے کی نیت سے خریدے ہوں، اسی لیے خریدا گیا ہو کہ اسے ہم آگے بیچیں گے۔ ہم اس لیے خریدتے ہیں تاکہ ہم اسے فروخت کریں گے، چاہے اب بیچیں یا چند مہینوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد بیچنے کا ارادہ ہو۔ کسی بھی مقصد کے لیے بیچنے کا ارادہ ہو تو اسے مال تجارت کہتے ہیں۔ ایسے مال پر مال تجارت ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ کا حکم لاگو ہوگا۔ مال تجارت کی یہ تعریف اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، ہر وہ مال جو بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو، اس کو مال تجارت کہتے ہیں۔ اگر وہ مال ایسا ہے خریدتے وقت تجارت کی نیت نہیں تھی، بلکہ بعد میں اس کو فروخت کرنے کی نیت بنی، تو یہ مال تجارت کے زمرے میں نہیں آتا۔ غور کریں، ہم نے ایک پلاٹ خریدا، تجارت کی نیت سے نہیں خریدا، وہ نہیں اس کے لیے خریدا، بعد میں ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، بیچنے کا ارادہ آ گیا، یہ مال تجارت نہیں ہوتا۔ اسی طرح اپنے پاس پہلے سے موجود کسی مال کو فروخت کرنے کا ارادہ ہوا، گھر میں بہت سارے برتن پڑے ہوئے تھے یا ابا کی زمین وراثت میں ملی تھی، ہمیں پہلے سے ہمارا پاس یہ زمین تھی، اب ارادہ ہوا بیچنے کا، تو اسے بھی مال تجارت نہیں بولتے۔ نمبر 3، خریدتے وقت تجارت کی نیت تو نہیں تھی، لیکن یہ نیت تھی اچھا نفع مل جائے گا تو بیچیں گے، نہیں تو ایسے ہی پڑے رہنے دیں گے، یہ بھی مال تجارت کے حکم میں نہیں آتا۔ ان تینوں صورتوں میں چونکہ مال تجارت کی تعریف صادق نہیں آتی، اس لیے ان صورتوں میں یہ مال تجارت شامل نہیں ہوتا، اس لیے اس پر مال تجارت کے طور پر زکوٰۃ کا حکم لاگو نہیں ہوگا۔ جی، اور ایک مسئلہ سمجھ لیں، اگر مال خریدتے وقت فروخت کرنے کی نیت تھی لیکن بعد میں ارادہ بدل گیا، فروخت کرنے کی نیت باقی نہیں رہی، تو ایسی صورت میں بھی مال تجارت کے اعتبار سے اس پر زکوٰۃ کا حکم لاگو نہیں ہوگا۔ اسی طرح بعد میں دوبارہ تجارت کی نیت بنی، تب بھی یہ مال تجارت کے حکم میں داخل نہیں ہوگا۔ واضح رہے، زکوٰۃ کے معاملے میں جب بھی مال تجارت کا ذکر آئے تو اس سے یہی تفصیل مراد ہوگی۔ مال تجارت بیچنے کی نیت سے خریدا ہوا مال، اپنی ملکیت میں جو پہلے سے پیسہ رکھا ہوا ہے اس مال پر کاروبار سے حاصل ہونے والا نفع، اس مال پر لوگوں کے ذمے ادھار رقم جس کے ملنے کی امید ہو، ہم نے کسی کو قرض دے رکھا ہے، وہ قرض ہمیں ملنے کا پکا امید ہے، چاہے تاخیر سے ہی ملے، وہ مال۔ اسی طریقے سے ہمارے فیکٹری میں
تیار ہونے والا، ورک ان پروسیس، تیاری کے مراحل سے گزرنے والا مال۔ اسی طریقے سے جو تیار شدہ مال ہے، فنش گڈ پروڈکٹ، جو ہمارے پاس مال بن کر فیکٹری میں تیار ہوتا ہے وہ مال۔ ایسے ہی فیکٹری میں مال تیار ہوتے وقت بیکار ہو جانے والا مال، ویسٹ پروڈکٹ، جب کہ اس کو بھی بیچنے کا ہمارا ارادہ ہو تب۔ ایسے ہی پیکنگ، وہ مال جس میں تیار شدہ مال پیک کیا جاتا ہے۔ یہ سب چیزوں پر فیکٹری کے مالوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ پھر دوبارہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، دکان، فیکٹری، کاروبار میں جو مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کو میں پھر دوبارہ ذکر کرتا ہوں، غور سے سنیں۔ نمبر 1، بیچنے کی نیت سے خریدا گیا مال۔ نمبر 2، ہمارے ہاتھ میں پہلے سے جو پیسہ ہے اس پر زکوٰۃ واجب۔ نمبر 3، کاروبار سے حاصل ہونے والا نفع، اس پر بھی زکوٰۃ واجب۔ نمبر 4، لوگوں کے ذمے قرض ہم دے کے رکھے ہیں، ملنے کی امید ہے چاہے دیر سے ہی ملے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ نمبر 5، میٹیریل، مال تیار کرنے کے لیے جو میٹیریل لیتے ہیں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب۔ نمبر 6، ورک ان پروسیس، تیاری کے مراحل سے گزرنے والا مال۔ نمبر 7، فنش گڈ پروڈکٹ، جو مال تیار ہو گیا فیکٹری میں، تیار مال یعنی فیکٹری میں جو مال تیار ہوا ہے اس پر زکوٰۃ واجب۔ نمبر 8، تیاری کے دوران مال تیار ہوتے وقت بیکار ہو جانے والا مال، ویسٹ پروڈکٹ، جب کہ اسے بھی بیچنے کا ہمارا ارادہ ہے تب اس پر زکوٰۃ واجب۔ نمبر 9، وہ مال جس میں تیار شدہ مال پیک کیا جاتا ہو، تو پیک کیا جانے والا بھی وہ بھی ایک نفع کی چیز ہے، اس سے بھی ہمیں پیسے ملتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب۔ دوسروں کو دیے جانے والے قرضے، وہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے، ہمیں ملنا کی امید ہو تب، اس لیے زکوٰۃ ان میں حساب لگایا جائے گا۔ البتہ وہ قرض جس کے ملنے کی امید نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ تیسری بات سمجھیے، فیکٹری کے کون سے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ دکان کی عمارت، بلڈنگ، فیکٹری کی جو بلڈنگ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ الماریاں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ فرنیچر، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ لوڈنگ یعنی سامان کے نقل و حرکت کے کام آنے والی گاڑیاں، یہاں سے مال لے جا کے وہاں ڈالتے، وہاں سے مال لے جا کے یہاں ڈالتے، یہ جو لوڈنگ کی گاڑیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ پلانٹ، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ مشینری، مال بنانے میں استعمال ہونے والے مشینیں، اس مشینوں میں حالانکہ لاکھوں کروڑوں کے روپے کی مشین ہوتی ہے ان کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ پرنٹنگ پریس جو پرنٹنگ پریس جو ہوتی ہے، پریس کرنے والی مشین، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ ٹینٹ، ڈیکوریشن کا سامان کرائے پر دیا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ خراب بیکار مال جسے بیچنے کی نیت نہیں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ اسی طرح ہر وہ سامان جو مال تجارت کے زمرے میں نہیں آتا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ قرض جتنا ہوگا اتنا نکال کر کے آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، تو کتنا حساب کرنے کے بعد مائنس کون کون سی چیزیں کریں گے اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دکان کا کرایہ مائنس کریں گے، قرضہ مائنس کریں گے، فون بل، گیس بل، کرنٹ کی بل، پانی کی بل، ایسے ہی سرکاری غیر سرکاری اخراجات کی بل جو اس مہینے میں آپ کو دینا ہے وہ مائنس کریں گے۔ قرض پر لیے ہوئے مال تجارت کی رقم، قرض پر تجارت کا مال لیے ہیں، ابھی پیسے کمپنی کو نہیں بنے، کتنا کمپنی کو دینا ہے وہ بھی اس میں مائنس کریں گے۔ ہمارے دکان میں، فیکٹری میں کام کرنے والے ملازمین کی تنخواہ،
وہ بھی مائنس کریں گے۔ مائنس کرنے کے بعد آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ زکوٰۃ جو دیتے ہیں وہ کس حساب سے دیتے ہیں یہ بھی ہمیں جاننا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے میں فروخت کی قیمت کا اعتبار ہے، خرید کی قیمت کا اعتبار نہیں۔ مال جو ہے کمپنی سے ہم خریدتے ہیں، کتنے قیمت پر خریدے اس قیمت کے حساب سے زکوٰۃ دینا ہے، یا ہم جو بیچتے ہیں اس کے حساب سے زکوٰۃ دینا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ خریدنے کے وقت کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوتا، بیچتے وقت کی قیمت کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس لیے دکان میں موجود کل مال تجارت کا، ہمارے دکان میں جتنا مال ہے، فروخت کی قیمت کے اعتبار سے حساب لگا کر زکوٰۃ نکالیں گے۔ ریٹیل فروخت کرنے والے ریٹیل قیمت کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں گے، ہول سیل فروخت کرنے والے اسی ہول سیل قیمت کے مطابق زکوٰۃ نکالیں گے۔ آخری بات، دکان کی زکوٰۃ واجب ہوتی وقت ہم کیسا سمجھیں ہمارے دکان کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ دیکھیے، آپ کا ہول سیل بیپار ہے، ہول سیل کے حساب سے، آپ کا ریٹیل بیپار ہے، ریٹیل کے حساب سے حساب کر لیں، قرض وغیرہ نکال دیں، کتنا پیسہ بچا ہے وہ دیکھیں۔ اگر آپ کا پیسہ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کے پیسوں سے زیادہ آپ کے پاس ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب۔ 612 گرام چاندی، 360 ملی گرام چاندی، اس سے کم آپ کے دکان کا پیسہ ہے، آپ کے دکان کا مال کا قیمت ہے، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اور ایک بات بھی سمجھ لیں، کاروبار شروع کر کے 1 سال ہونا بہت ضروری ہے۔ کون سا 1 سال؟ انگریزی جنوری ٹو جنوری ہونا ہے یا رمضان ٹو رمضان ہونا ہے؟ انگریزی تاریخ کا حساب کرنا ہے یا چاند کا حساب کرنا ہے، یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ شریعت کے اندر جتنی ہماری عبادتیں ہیں وہ چاند کے حساب سے فٹ ہوتی ہیں۔ رمضان کے روزے چاند دیکھ کر رکھتے ہیں، چاند دیکھ کر چھوڑتے ہیں۔ نماز چاند کے حساب سے ہوتی ہے، حج چاند کے حساب سے ہوتا ہے، قربانی چاند کے حساب سے ہوتا ہے، تو زکوٰۃ بھی چاند کے حساب سے ہوگی۔ جنوری ٹو جنوری، مارچ ٹو مارچ، اپریل ٹو اپریل نہیں، رمضان ٹو رمضان، چاند کے حساب سے 1 سال کا ہونا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ جب کسی کے پاس نصاب کے بقدر مال آ جائے، دکان قابل زکوٰۃ اموال نصاب تک پہنچ جائے، تو وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یہ تفصیل جاننے کے بعد سال کے دوران کبھی کبھار مال کم ہو جاتا ہے، سال کے شروع میں مال زیادہ تھا، درمیان میں کم ہو گیا، آخر میں زیادہ ہو گیا، تو آپ کس کا اعتبار کریں گے؟ شریعت یہ کہتی ہے زکوٰۃ نکالتے وقت کتنا مال آپ کے پاس ہے اس حساب سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ درمیان میں کم ہوتا رہا، بڑھتا رہا، کچھ مل کر کے آیا، کچھ زیادہ بھی آیا، کھا پی کر 1 سال ہونے کے بعد ہمارے دکان میں جتنا مال بچا ہے وہ مال، اس کی زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی تاریخ یاد نہیں ہے تو آپ کو رمضان ٹو رمضان حساب کر لینا چاہیے۔ چوتھی بات، آخری بات یہ ہے، مشترکہ کاروبار، 4-5 آدمی مل کر کے بزنس کرتے ہیں۔ ایسے حضرات بھی سمجھیں، جس کا جتنا پیسہ بزنس میں لگا ہے اس حساب سے اس کی اپنی زکوٰۃ ہوگی۔ جس کا جتنا نفع اس کاروبار سے ملتا ہے وہ اپنے نفع کے حساب سے اپنی زکوٰۃ نکالے گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، ایک کا مال ہوتا ہے، ایک کی محنت ہوتی ہے، ایسی صورت میں نفع کا ایک خاص حصہ ملتا ہے تو اصل مالک پر تو سرمایہ کی زکوٰۃ کا حکم لاگو ہوگا۔ جس کا اصل مال بزنس میں لگا ہے اسے، وہ اصل مالک ہے، جتنا مال اس کا بزنس میں لگا اس حساب سے وہ اپنی زکوٰۃ نکالے گا۔
دوسرا آدمی جس کی محنت اس میں لگ رہی ہے وہ اپنے نفع کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالے گا۔ یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب 2.5% کا حساب کیسے کریں گے؟ اکثر لوگوں کو اس میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے سمجھنے کا، جتنے مال پر زکوٰۃ بیٹھتی ہے اس کو 40 پر تقسیم کریں۔ 1 لاکھ روپے کو 40 پر تقسیم کریں گے تو 2500 روپے آتے ہیں۔ یہی زکوٰۃ کی واجب مقدار ہے۔ 1 لاکھ روپے کو 40 حصوں پر تقسیم کریں گے تو 2500 روپے آتے ہیں۔ یہی زکوٰۃ کی واجب مقدار ہے۔ اس کے مطابق اپنی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کل مال تجارت کی قیمت بیچنے کے اعتبار سے اپنی ملکیت میں جتنا پیسہ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب، کاروبار سے حاصل ہونے والا نفع اس پر زکوٰۃ واجب، لوگوں کے ذمے جو قرض ہم نے دے رکھا ہے ان کو ادا کرنا ہے، چاہے آج ملے یا بعد میں ملے، ملنا یقینی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر آپ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ 5ویں بات، آخری بات، جو چیزیں کرائے پر دے کے رکھے ہیں، جیسے دکان کرائے پر دیے ہیں، مکان کرائے پر دیے ہیں، گاڑی کرائے پر دیے ہیں، ٹرالی کرائے پر چل رہا ہے، برتن کرائے پر دیے ہیں، لائٹیں، ٹینٹ کا سامان کرائے پر دیے ہیں، ان پر زکوٰۃ کا حکم لاگو نہیں ہوتا۔ ان سے حاصل ہونے والی آمدنی پر زکوٰۃ کا حکم لاگو ہوگا۔ یہ چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں، دکان کے اوپر، مکان کے اوپر، گاڑی کے اوپر، ٹرالی کے اوپر، برتن، لائٹیں، ٹینٹ کا سامان، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ کرائے پر دی ہوئی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں، اس سے جو ہمیں منافع حاصل ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔